بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ آج آپ کے سامنے میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا رکھنا چاہتا ہوں، جس کی آج کے زمانے میں ہر شخص کو ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے۔ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی جگہ پر ٹھہراؤ کرتا ہے، کہیں پر رکتا ہے اور پھر یہ کلمات ادا کر دیتا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ کلمات گویا ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لم یضرہ شیء، اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ کوئی بھی چیز، کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، حتی یرحل من منزلہ ذلک، یہاں تک کہ وہ اپنی اس جگہ سے واپس چلا جائے، کہیں اور چلا جائے۔ اس حدیث کے اندر کئی سارے فوائد ہیں۔ فائدہ نمبر ایک یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھا رہے ہیں، تو مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہوئے آپ ہی کی سکھائی ہوئی دعاؤں پر عمل کریں۔ اس فتنے کے زمانے میں جہاں پر ہر قسم کے لوگ میڈیا کے ذریعے غلط دعائیں مسلمانوں کو سکھاتے ہیں اور غلط قسم کے اپنے من گھڑت بنائے ہوئے درود سکھاتے ہیں، ان سے بچیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں پر عمل کریں۔ نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بتائی ہوئی بات پر عقیدہ رکھے، ایمان رکھے اور آپ کی بات کی تصدیق کرے، اور دل کے اندر یہ یقین رکھے کہ یقیناً اگر اس نے یہ الفاظ پڑھ لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا کے مطابق، تو اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک وہ وہاں سے چلا نہیں جائے۔ تیسرا فائدہ اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو الفاظ سکھائے ہیں، اس کا معنی بنتا ہے کہ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، بکلمات اللہ التامات، اللہ کے مکمل تام کلمات کا وسیلہ دے کر کے، اللہ کے مکمل اور تام کلمات کا وسیلہ دے کر کے۔ یہاں پہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ سکھا رہے ہیں۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے من گھڑت بنائے ہوئے وسیلوں کو چھوڑ کر کے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وسیلہ سکھایا ہے اس پر عمل کریں۔ اللہ کی نام، اللہ کی صفات کا وسیلہ دے کر کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور یہاں پر اللہ کی ایک صفت کا وسیلہ دیا جا رہا ہے جو کہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کی تام کلمات کا وسیلہ دے کر کے یہاں پر ہم دعا کر رہے ہیں کہ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، بکلمات اللہ التامات، تام کلمات کا وسیلہ دے کر کے، جو اللہ کے تام کلمات ہیں، اللہ کا مکمل کلام ہے، پاکیزہ کلام ہے، اس کا وسیلہ دے کر کے۔ تو جو شخص یہ معنی سمجھتے ہوئے ان الفاظوں کو بولے گا اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی سارے اس حدیث کے اندر فوائد ملتے ہیں، یہاں پر ان تین فوائد پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر اور موذی جانوروں سے اور موذی چیزوں سے محفوظ رکھے اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔